دن الصبح بدا من طلعته والليل دجى من غفرته فإن الرسل فضلا وعلا هدى السبل لدلالته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته. میرے محترم، آج بتاؤں گا کہ جوا ایک ایسی شے ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ہلاکت کے طوفان سے ٹکراتا ہے۔ جوئے سے ایک فریق کو بغیر کسی محنت اور عمل کے بہت فائدہ ہوتا ہے اور دوسرا فریق ناگہانی طور پر بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات یہ دشمنی قتل اور خون ریزی کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ بعض اوقات بندہ جب جوئے میں ہار جائے تو خودکشی بھی کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عبرت نشان ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور عبادت کے لیے نصب کیے گئے بت اور قسمت معلوم کرنے کے لیے فال کے تیر سب ناپاک شیطانی کام ہیں، سو تم ان سے کلیتاً یعنی پورے طور پر پرہیز کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ علامہ ابو بکر احمد بن علی رازی جصاص حنفی لکھتے ہیں، اہل علم کا جوئے کے ناجائز ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور باہم شرط لگانا، ایک دوسرے سے شرط لگانا بھی جوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، آپس میں شرط لگانا جوا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل لوگ اپنے مال اور بیوی کی شرط لگاتے تھے۔ پہلے یہ مباح تھا، بعد میں اس کی تحریم نازل ہو گئی، اسے حرام قرار دے دیا گیا۔ جب سورہ روم نازل ہوئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں کے ایرانیوں سے غالب ہونے پر مشرکین مکہ سے شرط لگائی تھی، یعنی اس بات پر انہوں نے شرط لگائی کہ رومی ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرط میں زیادتی کرو اور مدت بڑھاؤ، پھر بعد میں اس سے منع فرما دیا اور جوئے کی حرمت نازل ہو گئی۔ جانتے ہیں میرے محترم، اس کی حرمت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ شتر سواری یعنی اونٹ سواری کرنا، گھوڑے سواری کرنا اور نیزہ بازی میں سابقیت یعنی سابقیت کی شرط لگانے کی رخصت دی گئی ہے، اس لیے کہ یہ ایک ورزش ہے، ورزش کی نیت سے کی جائے اور دوسرے کام میں مدد ملے، جسم مضبوط ہو، اس نیت سے اگر یہ کام کیا جائے، شتر سواری کی جائے، گھوڑے سواری کی جائے، نیزہ بازی کیا جائے یا کوئی ایسا کھیل کھیلا جائے یعنی سب سے آگے نکلنے والے کو، تو یہ جائز ہے، یعنی سب سے آگے نکلنے والے کو انعام دیا جائے اور پیچھے رہنے والے کو انعام نہ دیا جائے۔ یہ انعام کوئی تیسرا شخص یا مقابلہ کرانے والا دے گا، اور اگر یہ شرط لگائی جائے کہ دونوں میں سے جو آگے نکل جائے گا وہ لے گا اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ دے گا، تو یہ شرط ناجائز ہے، یاد رکھیں۔ اور اگر وہ کسی تیسرے شخص کو داخل کر دیں تو یہ جائز ہے، اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محلل فرمایا ہے، یعنی یہ حلال ہے۔ میرے محترم، جوئے کی دینی و دنیاوی تباہ کاریاں تو بے شمار ہیں،
لیکن میں چند تباہ کاریاں آپ کو بتاؤں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ جوا حرام ہے۔ جوئے کو رجس یعنی ناپاک فرمایا گیا، اور ناپاک چیز حرام ہے، اس لیے جوا بھی حرام ہے۔ اس کو شیطان کا عمل فرمایا، اور شیطان کا عمل حرام ہے، شیطان کا کام کرنا حرام ہے، اس لیے جوا حرام ہے۔ اس سے اجتناب کرنے کو پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا، اور جس سے اجتناب کرنا واجب ہو، جس سے بچنا واجب ہو، اس کا ارتکاب کرنا، اس کام کو کرنا حرام ہے، اس لیے جوا حرام ہے۔ اس کا ارتکاب فوز و فلاح یعنی کامیابی کے منافی ہے، اور جو چیز اخروی یعنی آخرت کے فوز و فلاح یعنی کامیابی کے منافی ہو، جو کامیابی سے روکتی ہو، وہ حرام ہے، اس لیے جوا حرام ہے۔ اس کے ذریعے شیطان لوگوں کے درمیان بغض پیدا کرتا ہے، اور بغض حرام ہے، اس لیے جوا حرام ہے۔ اس کے ذریعے شیطان لوگوں کے درمیان عداوت پیدا کرتا ہے، اور عداوت حرام ہے، اس لیے جوا حرام ہے۔ اس کے ذریعے شیطان لوگوں کو اللہ کی یاد سے روکتا ہے، اور جو چیز اللہ کی یاد سے روکے وہ حرام ہے، اس لیے جوا حرام ہے۔ جوا ہی ایک بری ایسی شے ہے کہ جس کے ذریعے شیطان لوگوں کو نماز سے روکتا ہے، اور جو چیز نماز سے روکے وہ حرام ہے، اس لیے جوا حرام ہے۔ اس سے باز آنا فرض ہے، اور اس میں مشغول ہونا، اس کام کو کرنا حرام ہے، اس لیے جوا حرام ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس برے افعال سے توبہ کریں، اور یوں عرض کریں: مولا، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب۔ درد سر ہو یا بخار آئے تڑپ جاتا ہوں، میں جہنم کی سزا کیسے سہوں گا۔